یہ 6 آیتیں وہ ہیں کہ جو آج پوری دنیا میں بہت زیادہ کھٹک رہی ہیں لوگوں کو۔ سورہ توبہ کی ان آیات کو ویس جو ہے تلا ہوا کہ انہیں قرآن سے نکالا جائے پوری قوت کے ساتھ۔ جہاں تک جو نصاب میں اگر کہیں آ گئی ہیں تو ان کو تو نکلوا دیا انہوں نے، کیونکہ اس میں بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے یہ حکم دے دیا گیا کہ کافروں کا مشرکوں کا قتل عام کرو، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ یہ مشرکوں کے لیے خاص معاملہ تھا، عرب کے مشرکین کے لیے، امیین عرب۔ حضور کی بعثت خصوصی تھی امیین عرب کے لیے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، انہی میں سے تھے آپ، امیین میں سے تھے، بنی اسماعیل میں سے تھے۔ تو آپ کی اصل بعثت، پرائمری بعثت جو ہے وہ بنی اسماعیل کی طرف تھی، البتہ آپ کی بعثت عمومی پوری دنیا کی طرف تھی۔ تو یہ قاعدہ جو ہمیشہ سے چلا آ رہا تھا اللہ تعالیٰ کا کہ اگر کسی رسول کو بھیج دیا جائے کسی قوم کی طرف اور وہ رسول کا انکار کر دیں، ان کی دعوت جو ہے پوری سامنے آنے کے بعد، تو وہ قوم ہلاک کر دی جاتی تھی۔ قوم نوح ہلاک کی گئی اسی قاعدے کے تحت، قوم ہود، قوم صالح، قوم شعیب، سدوم اور عمورہ کی بستیاں، آل فرعون غرق کیے گئے، کس لیے؟ اسی قاعدے سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ بعثت خصوصی تھی الی اہل العرب، مشرکین عرب، لہذا ان کے بارے میں قانون یہ تھا کہ اب اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو یا تو اللہ تعالیٰ کسی اور عذاب کے ذریعے سے انہیں ختم کرتا، یا دوسری شکل یہ کی گئی کہ اہل ایمان سے کہہ دیا گیا کہ انہیں 4 مہینے کی مہلت دے دو، اس 4 مہینے کی مہلت کے اندر اندر ایمان لے آئے تو جان بخشی ہے، ورنہ 4 مہینے ختم ہوں گے تو پھر ان کو قتل عام کرو، جہاں چاہو جہاں پاؤ قتل عام کرو۔ یہ آیت قرآن مجید کی سخت ترین آیات میں سے ہے۔ براۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اللہ اور اس کا رسول بری ہیں تم نے جو بھی معاہدے کیے ہیں مشرکین کے ساتھ ان سے۔ پچھلے درس میں جو بات آئی تھی یہاں وہ بہت اور کھل کر آ گئی ہے۔ فسیحوا فی الارض 4 اشہر، تو اب ان مشرکین سے کہا جا رہا ہے آپ زمین میں گھومو پھرو 4 مہینے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، جان لو تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ ان کافروں کو لازماً رسوا کر کے رہے گا، ذلیل کر کے رہے گا۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، اور یہ اعلان عام ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمام لوگوں کو، یوم الحج الاکبر، حج اکبر کے دن۔ حج اکبر سے عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ جو جمعے کو حج ہو وہ حج اکبر ہے، نہیں، یہ غلط ہے۔ قرآن کی روح سے جو حج اکبر ہے وہ حج ہے، حج اصغر جو ہے وہ عمرہ ہے، عمرے کو حج اصغر کہتے تھے، حج اکبر جو ہے وہ حج ہے۔ تو یہ حج تھا جو سن 9 ہجری میں جب حج ہو رہا ہے تو اس میں یہ اعلان کرا دیا گیا، یہ آیات نازل ہوئی ہیں جبکہ حضور نے قافلہ روانہ کر دیا تھا، آپ خود نہیں گئے تھے۔ حضرت ابو بکر کی قیادت اور عبارت میں قافلہ حج روانہ ہو چکا، جب قافلہ جا چکا یہ 6 آیتیں نازل ہو گئیں۔ پھر حضور نے حضرت علی کو بھیجا، جاؤ علی، اور جا کر وہ اعلان عام کر دو، یہ جب مکے کے اندر جب وہاں حج کے موقع پر تمام عرب کے لوگ جمع ہوں گے یہ اعلان عام کر دو، میری طرف سے تم اعلان کرو۔ حضرت علی جو ہے منزل بر منزل تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے آ گئے، ابھی راستے ہی میں تھا قافلہ، پہنچ گئے۔ حضرت ابو بکر نے ان کو دیکھا تو دیکھتے ایک سوال کیا، ذرا نوٹ کیجئے کس قدر وہاں نظم اور ڈسپلن کی بات ہوتی تھی۔ حضرت ابو بکر پوچھتے ہیں امیر او مامور، علی تم امیر کی حیثیت سے آئے ہو یا مامور کی حیثیت سے؟ یعنی آیا اللہ کے رسول نے مجھے معزول کر کے تمہیں امیر بنا کر بھیجا ہے، امیر الحج، تو ٹھیک ہے میں تمہارے تابع ہوں، تم نشست سنبھالو، اور مامور ہوں، یا یہ کہ تم مامور ہی رہو گے اور یہ جو ذمہ داری ہے امیر الحج کی وہ میرے پاس ہی رہے گی۔ حضرت علی کہتے ہیں مامور، میں مامور بنا کر بھیجا گیا ہوں، امیر بنا کر نہیں۔ لیکن چونکہ اہل عرب کا اصول یہ تھا کہ کسی بڑے شخص کی طرف سے کوئی اعلان عام ہو تو اس کا قریبی عزیز ہی کر سکتا ہے، لہذا وہ حج کے مجمع میں یہ آیات جو ہے یہ پڑھ کر سنائی ہیں حضرت علی نے رضی اللہ تعالی عنہ۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اللہ تمام مشرکوں سے بری ہے، اللہ کا کوئی عہد کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ وَرَسُولُهُ، اور اس کے رسول بھی۔ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اب اگر تم باز آ جاؤ، توبہ کر لو، ایمان لے آؤ
تو تمہارے لیے خیر اسی میں ہے۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم منہ موڑو گے، فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، تو جان لو تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور اے نبی ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی ہے دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے۔ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ، سوائے ان کے جن سے مشرکین میں سے تم نے عہد کیا تھا، پھر انہوں نے کوئی کمی نہیں کی ہے تمہارے عہد میں، اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی ہے، کسی اور کا ساتھ دیا ہے، تو پوری کر دو ان کی مدت عہد ان کے لیے۔ اگر وہ 5 سال کا ہے تو ٹھیک ہے، 2 سال کا ہے تو ٹھیک ہے، جس کے ساتھ معاہدہ ہے موقت وقت کا تعین ہے اور انہوں نے کوئی خلاف ورزی نہیں کی ہے تو وہ معاہدہ پورا کیا جائے گا۔ ان اللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ متقیوں ہی کو پسند کرتا ہے۔ بہرحال جن کے ساتھ غیر موقت تھا وہ 4 مہینے دے دیے گئے، یہ نہ ہو کہ اچانک کہہ دیں کہ ہمارا سارا معاملہ تم نے تلپٹ کر دیا۔ 4 months 4 مہینے کی مہلت ہے۔ لیکن اس کے بعد جو یہ سخت ترین آیت ہے قرآن کی، جس پر کہ خون کھولتا ہے پوری دنیا کا، فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جب یہ اشہر حرم ختم ہو جائیں گے، یعنی یہ 4 مہینے جو مہلت دی گئی ہے، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، تو قتل کرو ان مشرکوں کو جہاں بھی تم پاؤ، وَخُذُوهُمْ، انہیں پکڑو، وَاحْصُرُوهُمْ، ان کا گھیراؤ کرو، وَاقْعُدُوا لَهُمْ، اور ان کے لیے بیٹھو، کل مرصد، ہر جگہ گھات لگا کر بیٹھو انہیں پکڑ کر اور مارنے کے لیے۔ فَإِن تَابُوا، پھر اگر وہ توبہ کریں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کریں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو پھر ان کا راستہ چھوڑ دو، پھر وہ تمہارے ساتھ مسلمان ہیں، برابر کے شریک ہیں، اسلامی ریاست کے شہری ہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اور اے نبی اگر مشرکین میں سے کوئی شخص تمہارا پڑوس چاہے، تمہارے پاس آنا چاہے، فَأَجِرْهُ، تو آپ اسے امن دیجئے، پناہ دیجئے، حتیٰ یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے۔ یعنی جب یہ وارننگ دے دی گئی تو ظاہر بات ہے بہت سے لوگ ابھی تک انہوں نے پرواہ نہیں کی ہوگی کہ سوچیں محمد کیا کہہ رہے ہیں کیا نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن جب اب یہ چیلنج آ گیا، now you have only 4 months to decide this way or that way، تو اب ان میں سے کچھ لوگ چاہیں گے کہ آ کے سمجھے تو صحیح بات کیا ہے، آپ کیا بات بنوانا چاہتے ہیں، آپ کا دین کیا ہے۔ تو فرمایا اے نبی، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ، اگر مشرکین میں سے کوئی شخص آپ کی پناہ طلب کرے، فَأَجِرْهُ، تو اسے پناہ دیجئے، حتیٰ یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا کلام سن لے، قرآن مجید سنے سمجھے دعوت کیا ہے۔ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ، پھر اسے اس کی امن کی جگہ تک پہنچا دو۔ یہ نہیں کہ کہو بس سن لیا تم نے اب طے کرو، نہیں ایمان لاتے تو ابھی گردن اڑاتے، نہیں، پھر اسے اس کی امن کی جگہ پہنچا دو۔ جس قبیلے سے وہ چل کر آیا تھا، آپ نے امان دی، آپ کے پاس ٹھہرا، آپ نے دین کی دعوت پیش کر دی، اب اسے فیصلہ کرنے کے اندر آزاد چھوڑ دو اور اسے واپس جانے دو۔ ابلغہ مأمنہ، اور اسے اپنے امن کی جگہ تک پہنچا دو۔ ذالک بأنہم قوم لا یعلمون، یہ اس لیے کہ یہ لوگ جانتے نہیں ہیں، ان کے ساتھ یہ رعایت کیجیے۔ یہ آیات ہیں قرآن مجید کی سخت ترین آیات، اور ان سورہ توبہ کی کے آغاز میں آیت بسم اللہ نہیں ہے۔ 114 صورتوں میں سے صرف ایک صورت یہ ہے جو مصحف کے اندر آپ کو لکھی ملے گی، اس میں آیت بسم اللہ شروع میں نہیں ہے۔ اس میں بہت سی آراء ہیں، اس لیے کہ اس کے بارے میں حضرت علی کا قول یہ ہے کہ یہ صورت تو تلوار ہاتھ میں لے کر نازل ہوئی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے رحمان اور رحیم کے نام جو ہے اس کی بجائے اس کی مناسبت جو ہے اللہ کا انتقام، اللہ کا غضب جو ہے وہ چونکہ نمایاں ہے، اس لیے اس صورت سے پہلے آیت بسم اللہ نہیں لکھی جاتی۔ لیکن پھر وہی بات نوٹ کر لیجئے، یہ ایک خاص حالات کے اندر یہ آیت تھی، یہ مستقل نہیں ہے، دائمی نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ اس کی اپلیکیشن حضور کی حیات طیبہ ہی میں تھی اور ختم ہو چکی ہے۔ اس کے بعد ہمیشہ کا قاعدہ یہ ہے کہ مسلمان اگر طاقت میں ہیں اور وہ جاتے ہیں کسی ملک میں اور حملہ کرتے ہیں تو وہ 3 آفرز دیں گے۔ اگر تم ایمان لے آؤ ہمارے بھائی ہو، برابر کے ہو، ہم یہ بھی نہیں کہیں گے ہم سینئر ہیں تم جونیئر ہو، نہیں، یو آر ایکول ٹو اس، اخوانکم فی الدین، وہ تمہارے بھائی ہیں برابر کے۔
اور اس کی علامت کیا ہے؟ ایمان، نماز اور زکوٰۃ، 3 چیزیں کم سے کم۔ اچھا اگر یہ تمہیں منظور نہیں تو تم نیچے ہو کر رہو اور جزیہ دو۔ بالا دست جو ہے، بالا تر نظام اللہ کے دین کا ہوگا۔ یؤتُ الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یہودیوں سے، عیسائیوں سے، ہندوؤں سے، ایرانیوں سے، مجوسیوں سے، ہر ایک سے۔ پھر یہ بات دوسری یہ ہے تم تابع ہو کر رہنا قبول کرو، تم ہندو، مجوسی، عیسائی، یہودی جو چاہو بن کر رہو، لیکن نظام اللہ کا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی حکومت ہوگی، پوری کائنات کا حاکم وہ ہے اور یہاں بھی حکومت اسی کی ہوگی۔ اچھا اگر یہ بھی پسند نہیں ہے تو پھر آؤ، تلوار ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی، میدان میں آ جاؤ۔ تو وہاں یہ نہیں تھا کہ تم لازماً ایمان لاؤ ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا، نہیں، یہ صرف اہل عرب کے مشرکین کے لیے تھا جن میں حضور کی اصل اور اولین بعثت تھی، اور اس میں بھی ایک چوائس تھا کہ اگر تم ایمان نہیں لانا چاہتے اور اس قتل سے بھی بچنا چاہتے تو اب تم یہاں سے ہجرت کر جاؤ، چلے جاؤ۔ چنانچہ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، وہ بھی بہت سے لوگوں کے ساتھ اب ہجرت کرنے جا رہا تھا حبشہ کی طرف، اور راستے میں طوفان آ گیا، اور طوفان میں جتنے بھی مشرکین تھے سب نے اللہ کو پکارنا شروع کر دیا، کسی نے نہ لات کو پکارا، نہ عزا کو، نہ منات کو، نہ حبل کو۔ انہوں نے کہا اگر یہی بات ہے، ہماری فطرت میں صرف اللہ ہے، تو پھر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ محمد اسی کی تو دعوت دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ واپس آ کر ایمان لے آئے، اور بڑے کارہائے نمایاں انہوں نے سر انجام دیے، اور جو نئے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوئے تھے جنگ یمامہ میں وہ شہید ہوئے ہیں، اور انہوں نے بہت جو ہے اپنی بہادری کا ثبوت دیا اسلام کے دفاع میں۔ تو یہ آیتیں ایک خاص مخصوص پس منظر کی آیات ہیں، اس کو لوگوں تک واضح کرنا چاہیے۔ یہ دائمی نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہ ابدی قانون نہیں ہے، یہ صرف مشرکین عرب کے لیے تھا جن پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اتمام حجت آخری درجے میں ہو چکی تھی۔ اب یا تو انہیں کسی آفت سماوی سے ختم کیا جاتا، غرق کیا جاتا، یا یہ ہے کہ ان کے اوپر کوئی زلزلہ آتا، کچھ اور آتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل یہ اختیار کی، اور واقعہ یہ ہے کہ ایک بھی مشرک کا خون نہیں بہا، سب ایمان لے آئے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج ایمان میں داخل ہو گئے۔ جو کچھ لوگوں کی جو ہے اگر گردنیں اکڑی رہیں تو وہ ملک چھوڑ کر چلے گئے۔